بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عثمان غنی کے پیج سے، اور پروگرام نمبر ہے 344، اور اس پروگرام کے شروع ہوتے ہی سب سے پہلے میں بزم عثمان غنی کے تمام ہی اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ہی اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے اس پیج سے ایک مرتبہ پھر ایک سلسلہ سیرت انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے شروع فرمایا ہے، اور انشاءاللہ آپ ناظرین کرام مختلف انبیاء کرام کے حوالے سے اس پیج سے ہر اتوار کو بعد نماز عشاء یہ پروگرام سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا، ہم سب کا بیان کرنا اور جو کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کے کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو انسانوں میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب تخلیق انسانیت کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 7 ارب لوگ موجود ہیں۔ اچھا، جب دنیا کے اندر 7 ارب لوگ موجود ہے تو دنیا کے اندر کم و بیش 30,000 کے لگ بھگ لوگوں کے مذاہب بھی موجود ہیں۔ ان تمام مذاہب میں یعنی 30,000 مذاہب کے اندر ایک مذہب اسلام ہے۔ گویا کہ 2,999 مذاہب وہ ہے جو اسلام کے برخلاف ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، تو وہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی صورت میں ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ مگر مختصراً اگر ہم دیگر مذاہب کی طرف جاتے ہیں تو مختلف مذاہب ہے جو انبیاء کرام کا تصور تو مانتے ہی نہیں ہے، بلکہ تخلیق انسانیت کے حوالے سے بھی طرح طرح کے ان کے عقائد و نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر، کیونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند اور ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پر ہندوازم سب سے زیادہ ہے، تو ہندو عقائد کے حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ تخلیق انسانیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو ہندوازم کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر 3 خدا ہے، ایک برہما ہے، ایک وشنو ہے، ایک شیوو ہے، اور سب سے پہلے برہما نے اس دنیا کو عدم سے وجود میں لایا، اور اس کے بعد پھر برہما کا کام ختم ہو گیا، اور اب دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر لوگ جو ترقی کر رہے ہیں، یہ سب کے سب کرنے والا جو ہے وہ وشنو ہے، اور دنیا سے جو لوگ جا رہے ہیں، انتقال کرتے ہیں یا فنا ہوتا ہے لوگوں کا، یا لوگ نقصان کی طرف جا رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے شیوو ہے۔ اور وہ دنیا کے اندر ہندوازم کے اندر صرف اور صرف 2 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک وشنو اور شیوو، ان دونوں کی عبادت کرتے ہیں کہ وشنو کی وجہ سے دنیا کے اندر لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور شیوو کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو تو وہاں سے لوگ پھر جو ہے نقصان کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ انسانی تخلیق کے حوالے سے ہندوازم کا ایک عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ برہما نے وشنو کو پیدا کیا، اور پھر جب وشنو نے تنہائی کو محسوس کیا تو وشنو نے اپنے روح کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، وہاں سے 2 انسان بنے، پھر 2 سے 4، 4 سے 6، اس طریقے سے لوگ وجود میں آئے، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر یہ لوگ بستے چلے جا رہے۔ یہ ہندوازم کا عقیدہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ کیڑا مکوڑا تھا، پھر کیڑے مکوڑے سے جو ہے انسان ترقی کر کے بندر بن گیا، اور بندر سے پھر چلتا چلتا انسان بن گیا، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ مختلف مراحل کو طے کرتا ہوا آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک فطرت ہے، ایک خاصیت ہے، اس فطرت اور خاصیت کے مطابق جو ہے وہ چیز، اس چیز کے اندر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پتھر ہے، جب آپ اس کو ہوا کے اندر اچھالیں گے
تو وہ پتھر کی خاصیت ہے کہ وہ دوبارہ زمین کی طرف آ جائے گا۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کسی نے بنایا نہیں، بلکہ دنیا کے اندر یہ جو لوگ بنے ہیں، انسان جو دنیا کے اندر موجود ہے، یہ فطرتاً بنے ہیں، پیچھے کوئی خالق نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ وہ پتھر کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے پتھر کو آپ ہوا میں اڑا دیں گے، اچھال دیں گے، تو وہ پتھر خود بخود فطرتاً نیچے کی طرف آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیچے چیز موجود ہے جو اس پتھر کو اپنی طرف کھینچ لے، اس پتھر کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اس پر بات کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہر چیز کے اندر فطرت موجود ہے، تو ایک درخت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹہنی بھی ہے، شاخ بھی ہے اور اس کے اندر جڑ بھی ہے، مگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شاخ ہے تو درخت کے اندر جو شاخ ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس کے اندر جو جڑ ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ حالانکہ وہ ایک ہی لکڑی ہے، مگر اس کے اندر دو فطرتیں موجود ہے کہ ایک حصہ اوپر کی طرف ہے، ایک حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر تہ میں جا رہی ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ دنیا کے اندر چیزوں کی اپنی کوئی خاصیت نہیں ہے، پیچھے کوئی خالق ہے، کوئی چلانے والا ہے جو اس دنیا کے اندر نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو زمین پر انسان کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیرے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اس پر رب تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کو سب سے پہلے اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے فوراً سے ایک اعتراض کیا کہ مولا جسے تو زمین پر خلیفہ بنائے گا وہ تو زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گا۔ اب ذہن میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی نہیں فرمایا تھا، تخلیق انسان سے پہلے فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر کس طریقے سے اعتراض کرنے لگے، اور انہیں یہ کیسے معلوم تھا کہ انسان زمین پر جب جائے گا تو انسان زمین پر فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ اس حوالے سے اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء کرام نے فرمایا کہ جس طریقے سے آج دنیا کے اندر انسان موجود ہے، جس طریقے سے آج دنیا کے اندر انسان حکمرانی کرتا ہے، تخلیق انسانیت سے پہلے، تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے جس طرح آج دنیا کے اندر زمین کے اوپر انسان بستے ہیں، انسان حکمرانی کرتا ہے، اسی طریقے سے جنات نے ایک زمانے تک حکمرانی کی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جنات نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب جنات نافرمانی کی طرف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو سلب کر دیا، ان کی خلافت کو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا۔ اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اب انسان کو زمین پر اپنے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا کہ مولا جس طریقے سے جنات نے جا کر زمین پر فتنہ و فساد کیا ہے، مولا اسی طریقے سے جب تو انسان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا تو جس طریقے سے وہ کر چکے ہیں تو اسی طریقے سے یہ انسان بھی زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گا۔ جس پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے ہو۔ دوسری بات کہ رب تعالیٰ علام الغیوب بھی ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے سب سے پہلے فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں ایک شخص کو، ایک انسان کو بنانے والا ہوں اور پھر اسے زمین پر اپنے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کے سامنے اس بات کا اپنے اس چیز کو ظاہر فرمایا۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس قدر اہم امور ہے، اس قدر اہم کام ہے
کہ رب تعالیٰ اس کام کو کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کو ظاہر فرما رہا ہے، اور یہاں سے ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب ہم کوئی کام کرے تو سب سے پہلے جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان سے مشورہ کرے، اور یہی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ طلب کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی کام کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا کر سب سے پہلے اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، اور پھر آگے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس حوالے سے جب احادیث مبارکہ کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، در منصور کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو گیلی مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنی پسندیدہ روح کو ڈال دیا۔ روح ڈالنے کے بعد سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کلام کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ کو چھینک آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اس کلام کو القاء فرمایا کہ جب چھینک آ جائے تو اس کے لیے الحمدللہ کہا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی بیدار ہوئے، روح پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو چھینک آئی تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ، تو جواباً رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یرحمک اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے آدم، اب تم فرشتوں کے اس جماعت کے پاس جاؤ، اور فرشتوں کے جماعت کے پاس جانے کے بعد انہیں سلام کرو اور دیکھو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو روایت میں موجود ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس جانے کے بعد السلام علیکم سے آپ انہیں سلام کرتے ہیں، تو فرشتے جواباً آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام پلٹ کے دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، مگر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، بتاؤ فرشتوں نے تم سے کیا کہا؟ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا، میں نے انہیں سلام کیا، فرشتوں نے جواباً مجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ جو کلمہ ہے یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے لیے سلام ہے، یعنی اسی طریقے سے اولاد آدم نے آگے دنیا کے اندر چل کر سلام کرنا ہے۔ یہاں سے پھر اس کے بعد آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو رب تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش فرمایا۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ تم نے کہا تھا کہ انسان کو مولا تو بنائے گا، وہ زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، قالو، کہنے لگے، سبحانک، تیرے لیے پاکی ہے، لا علم لنا، مولا ہمارے لیے تو کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال، رب تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کا نام بتا دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے اسماء کو بیان فرمایا، قال، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم، اے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہ کہا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں
پوشیدہ چیزوں کو اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اے فرشتوں جو پوشیدہ چیزیں ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں اور جو ظاہری چیزیں میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ اب اس کے بعد اگر ان آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمانے والا رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ رب تعالیٰ یہی علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ یہی علم فرشتوں کو عطا فرماتا۔ جو چیزوں کے نام ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے، یہی کچھ رب تعالیٰ فرشتوں کو بھی سکھا سکتا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو، آپ کے پتلے کو مختلف چیزوں سے ملا کر بنایا تھا۔ جب آپ کے جسم کو رب تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے بنایا ہے تو آپ کے جسم کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اشیاء معقولات سے ہو، چاہے محسوسات سے ہو، موہومات سے ہو، جن چیزوں سے بھی ہو، ان چیزوں کو ادراک کرنے کی صلاحیت رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا کی ہے، اور فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ تو اس وجہ سے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا، اور فرشتوں کو رب تعالیٰ نے یہ علم نہیں عطا فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر جو اعتراض کیا کہ مولا تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا اور وہ زمین پر فتنہ و فساد کرے گا، ایک تو جواب وہی جو شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ فرشتوں نے جنات پر حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو قیاس کیا۔ ایک اور جواب علماء نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس عقل ہے اور جانوروں کے پاس شہوت ہے، اور انسان وہ ہے کہ جس کے پاس عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہے۔ یعنی فرشتوں کے پاس صرف اور صرف عقل ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کے پاس شہوت نہیں ہے۔ انسان کے اندر، جنات کے اندر یا حیوان کے اندر صرف اور صرف شہوت ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان کے اندر عقل بھی ہے، انسان کے اندر شہوت بھی ہے، اور انسان کے اندر غضب بھی ہے۔ یعنی انسان کے اندر تین چیزیں ہیں۔ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے، جانوروں کے پاس صرف شہوت ہے، جبکہ انسان کے پاس عقل بھی ہے، انسان کے پاس شہوت بھی ہے، انسان کے پاس غضب بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے پاس موجود ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، مولا جسے تو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے اس کے پاس تو یہ تینوں چیزیں موجود ہے، وہ ان تینوں چیزوں کو کس طریقے سے کنٹرول کر لے گا؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس تو صرف اور صرف عقل ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ فرماتے ہیں اگر انسان اپنے غصے کو قابو کر کے، اپنی شہوت کو عقل کے تابع کر کے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن سکتا ہے، اور اگر اپنی عقل کو شہوت کی تابع کر دے تو انسان جانوروں سے بھی بدتر بنتا ہے، جس کے لیے فرمایا قرآن مجید کے اندر اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ گویا اگر انسان جو ہے عقل سے کام لیتے ہوئے شہوت اور غضب ان دونوں چیزوں پر اگر قابو پا لیتا ہے، فرمایا پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا جو حامل ہوتا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ فرشتوں نے اسی وجہ سے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا انسان کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہے، وہ ان تین چیزوں کو کس طریقے سے مینجمنٹ کر لے گا، وہ ان تین چیزوں کو کس طریقے سے کنٹرول کر لے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ ان تین چیزوں کو اس طرح کنٹرول کر لے گا، عقل سے کام لیتے ہوئے غضب اور جو شہوت ہے ان دونوں کو اعتدال میں رکھے گا، وہ پھر تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، اور ہو گیا تکبر کرنے والوں میں سے، ہو گیا کافرین میں سے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، وہ سجدہ کون سا سجدہ ہے؟ دیکھیں سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیم۔ دنیا کے اندر تخلیق آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی رہی دنیا کے اندر، سجدہ عبادت۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے دنیا میں لوگوں نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں یا آئیں گے قیامت تک، انہوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کیا، تو وہ عبادت کی نیت سے۔ اگر کسی اور کو سجدہ کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے، یہ عبادت کی نیت سے فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ یہاں پر جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے وہ سجدہ تعظیم کی وجہ سے کیا ہے، وہ تعظیمی سجدہ کیا ہے۔ شریعت محمدیہ سے پہلے دیگر شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، مگر پھر شریعت محمدیہ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے اسے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اب دین اسلام کے اندر سجدہ کرنے کی جو ہے، سجدہ تعظیمی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب خالصتاً سجدہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی نیت سے ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ تعظیمی کی اب اجازت شریعت محمدیہ میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جنت میں رہے ایک عرصے تک حکم الہی سے، اور پھر حکم الہی سے زمین پر تشریف لائے۔ جنت میں جب آپ رہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے بیان فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے اگر اس درخت کے پاس گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا درخت ہے جس کے پاس جانے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا؟ اس حوالے سے مختلف روایات تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ زیتون کا درخت ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں وہ گندم ہے۔ الغرض کہ کوئی بھی درخت ہو، اس درخت کے پاس جانے سے رب تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیونکہ شیطان یہی چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی طریقے سے وہ جنت سے باہر آ جائے، اور شیطان تو جنت سے باہر ہی تھا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر کئی آیات اس طرح کی موجود ہے جس میں فرمایا کہ اس میں شیطانی وسوسے نہیں ہے جنت کے اندر، مگر حکم الہی سے شیطان نے مختلف جانوروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ان جانوروں کی شکل میں جنت میں جاؤں، مگر وہ کسی طریقے سے جنت کے اندر نہیں جا سکا۔ آخر میں اس نے سانپ کے سامنے کہا، سانپ سے کہا کہ مجھے کسی طریقے سے جنت میں لے جاؤ، اور پھر سانپ کے منہ میں چھپ کر، اس کے جبڑے میں چھپ کر، چوری چھپکے سے شیطان جو ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ اور جنت میں جانے کے بعد جو ہے پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خطا اجتہادی والا جو معاملہ ہوا، اور آپ اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس درخت سے آپ نے کچھ کھایا، اور کھانے کے بعد پھر حکم الہی سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب اب جنت سے زمین کی طرف چلے جاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے نعوذ باللہ غلطی ہوئی، یاد رکھیے کہ اس درخت کے پاس رب تعالیٰ نے آپ کو جانے سے منع فرمایا۔ وہ جو جانے سے رب تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا، وہ قصداً اس درخت سے کھانے سے رب تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا، یعنی قصداً آپ نے اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس درخت کے پاس گئے، آپ قصداً نہیں گئے بلکہ آپ سہون گئے ہیں، اور جب آپ سہون گئے ہیں تو لہٰذا یہ غلطی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے گناہ کی تعریف یہ ہے کہ قصد و ارادے سے رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یعنی گناہ میں یہ ہے کہ قصد و ارادے سے اگر کوئی شخص رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ اگر کسی سے غلطی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو رب تعالیٰ نے تو اس سے ویسے ہی معاف فرمایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو درخت کے پاس گئے ہیں وہ نسیان کے طور پر گئے ہیں، آپ قصد و ارادے سے اس درخت کے پاس نہیں گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آپ کو اللہ نے تو زمین کے لیے پیدا فرمایا کہ آدم کو میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ جنت تو آپ کا مقام ہے مگر وہ بعد میں ہے، سب سے پہلے تو آپ کو زمین پر آنا تھا، اور یہاں پر ایک مخلوق انسان کی پیدائش آپ سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کے لیے خلیفہ بنانا تھا۔ اب یہاں پر ایک لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس مقام پر دیکھیں شیطان تو کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک وہ ہار گئے، اس درخت کے پاس چلے گئے۔ اس پر جواب دیتے ہوئے علماء نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے دشمنوں کے شر سے تنگ آ کر ایک مقام سے ہجرت کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ایک اور مقام پر چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منافقین کے کفار کے شر سے تنگ آ کر آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمایا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، آپ دنیا میں لوگوں سے تنگ آ گئے، آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور فاتحانہ انداز سے تشریف لائیں گے، اور حضور مدینہ میں تشریف لائے اور پھر فاتحانہ انداز سے شان و شوکت سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سیم اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے ایک وقتی مدت تک کے لیے، اور پھر دوبارہ آپ اسی شان و شوکت سے جنت کے اندر چلے گئے، اور آپ جنت کے اندر موجود ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اولاد کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، کئی باتیں ہیں، کئی چیزیں ہیں جو قابل غور ہے، جو قابل مطالعہ بھی ہے، اور ان کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن احباب نے اس پروگرام کو سجایا ہے اور اس پروگرام کے اندر مختلف انبیاء کرام کے حوالے سے علماء کرام گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اور مختلف انبیاء کرام کی جب سیرت ہم پڑھیں گے، سماعت کریں گے، ان کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔